اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چاہو گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ابن کثیر ایسے کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں، اگلی امتوں کا بھی یہی امتحان لیا گیا۔ انہیں بھی بیماریاں مصیبتیں پہنچیں، باسا کے معنی فقیری اور ذرا کے معنی سخت بیماری بھی کیا گیا ہے۔ زلزلوں، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو تم سے اگلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر مکمل 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ توحید اور سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف اور خطر سنا سے حضرت موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا۔ اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ محض ایمان کے اقرار سے جھوٹ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رہیں گے۔ چنانچہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری آزمائش ہوئی۔ یوم احزاب یعنی جنگ خندق میں ہوئی، جیسے خود قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمانے ہے، یعنی جب کافروں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے، اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈھل مل یقین والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ رسول کے وعدے تو غرور کے ہی تھے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے اس کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کا کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ مثل کے معنی یہ طریقہ کے ہیں، جیسے وہ جگہ پہ ہے کہ اگلے مومنوں سے ماں نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی، جنہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نزدیک ہے۔ جیسے ایک جگہ اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے،
ایک حدیث میں کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آج پہنچنے کو ہے، اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی اجلت اور اپنی رحمت کے قریب پر ہنس دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔